بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو گائز، ہاؤ از ایوری ون. کچھ آپ سے دل چاہ رہا تھا آج کچھ پرسنل بات کی جائے. ولاگس اینڈ ریسٹ آف دا تھنگس، انٹرٹیننگ تھنگس، دے ول گو سائڈ بائی سائڈ. وہ تو ہم کرتے ہی رہیں گے. لیکن آج مجھے لگا ایسا کہ آئی ریئلی فیل اپنا اپنا وہی ہے آپ کا اپنا دوست یا اپنا ساتھی، اپنا ہمدرد غمخوار وہی ہے جو اپنے پرسنل سیکرٹس آپ سے شیئر کرتا ہے. یو سی. تو میرے لیے میرے جو لوگ بھی مجھے دیکھتے ہیں وہ 100 ہیں یا 200 ہیں، ڈزنٹ میٹر. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میرا پیغام، وہ کیا کہتے ہیں نا، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. تو اگر میرے وجہ سے یہ آج ابھی جو میں کچھ چیزیں شیئر کرنے والی ہوں، یہ میں انٹائرلی صدقہ جاریہ کی نیت سے کر رہی ہوں، اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کہ میری وجہ سے اگر کوئی اور پڑھے گا یہ چیزیں اور کسی کو فائدہ ہوتا ہے، کسی کی لائف کمفرٹیبل ہو جاتی ہے، کسی کو یو نو سکسیس ملتی ہے، مسائل حل ہو جاتے ہیں، دیٹس گوئنگ ٹو گیو می آل دا ریوارڈس بیک. میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا انشاءاللہ، کہیں نہ کہیں مجھے بھی اس کا ثواب آئے گا. تو فرینڈس، میں آپ کو بتاؤں کہ لائف کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی. اٹس ناٹ پاسبل. لائف از نیور بیڈ آف روزز فار اینی ون. کہیں کہیں آپ کو لگتا ہے نا کچھ لوگ بے انتہا ہنس رہے ہیں، خوش ہیں، سارٹ آف دیٹ تھنگ، تو کہیں نہ کہیں ان کا یہ اسکل ہے، انہوں نے مینیج کیا ہوا ہے اس کو. اینڈ دے نو ہاؤ ٹو اسمائل اینڈ ہاؤ ٹو ٹیکل ود دا ڈیفیکلٹیز دے آر فیسنگ. تو سب سے بڑا جو سیکرٹ ہے نا، وہ ہے جی اللہ کا پیارا نام اور اللہ سے رشتہ مضبوط کرنا. میرے پیرنٹس نے مجھے، دے لیفٹ می ویری ارلی. میری لائف میں میرے پیرنٹس بہت جلدی چونکہ چھوڑ کے گئے تھے، تو ایک بہت بڑا ویکیوم تھا. اور ہمیشہ ایک اتنی کمی رہی اس چیز کی. لیکن وہ بات وہی ہے کہ اللہ کی رضا کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ. کہ میرے پیرنٹس کے اتنی جلدی جانے میں شاید یہ جو مجھے سمجھ آتی کہ میرا اللہ سے اتنا قریب ہونا اسی وجہ سے ممکن ہو سکا. جب مجھے ماں کی گود نہیں ملی، باپ کا کندھا نہیں ملتا تھا، تو میں اللہ کے حضور جھک جاتی تھی. جب بھی کوئی دکھ ہوتا، غم ہوتا، پریشانی ہوتی، بے چینی ہوتی یا بے انتہا خوش ہوتی ہوں، تو اللہ سے اپنا رابطہ جب جوڑا تو زندگی خوبصورت ہوتی چلی گئی. اور یقین کریں، میں ریگولرسلی، آئی ایم این ایجوکیٹڈ لیڈی. I have done my Masters in English Literature and Language from Punjab University with distinction. I've been working in the field of education last 22 years at the most prestigious places of Lahore. So you can't say کہ یہ کوئی ملا یا مولوی یہ بات کر رہا ہے. میری لائف نے ان چیزوں کو ثابت کیا ہے. یہ جو میں چیزیں آپ کو پڑھنے کے لیے بتانے والی ہوں، یہ وہ ہیں جن سے میری لائف ایک دم خوبصورت ہو گئی، کول ہو گئی، اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ کس طرح سے غیبی خزانوں سے اللہ کی مدد آتی رہی. بہت تھوڑی سی چیزیں ہیں. سب سے پہلے جو کچھ میں نہیں کر پائی وہ میں آپ کے ساتھ مل کے وعدہ کروں گی. جیسے کہ ہر وقت باوضو رہنا، اٹس ویری افیکٹو. تو میں اس کی کوشش کروں گی، کی ہے، لیکن کامیاب نہیں ہوئی انفارچونیٹلی. لیکن اگر کوئی کر سکے تو بیسٹ ہے. آپ اس حالت میں دنیا سے بھی جاتے ہیں تو شہیدوں میں آپ کو شامل کیا جاتا ہے، اور ہر وقت فرشتے آپ کی حفاظت کرتے ہیں. ہر وقت باوضو رہنا سب سے پہلے. جو میں نے کیا وہ یہ تھا کہ دیکھیں، خدا نہ خواستہ اگر کوئی آپ کو ایسی تکلیف آئی ہوئی ہے، کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، وہ بیماری بھی ہو سکتی ہے اور وہ کوئی ایسا پرابلم بھی ہو سکتا ہے، سارٹ آف سوشل اور فیملی اور ڈومیسٹک ایشو کسی بھی قسم کا، جس میں آپ کو لگ رہا ہے ڈیڈ اینڈ ہے. تو یہ جو میں آپ کو تسبیح بتانے لگی ہوں، اٹس لائک 1122 کال. وہ جو ایمرجنسی کال نہیں کرتے اللہ کو ڈائریکٹ، یعنی ماشاء اللہ اگر آپ یقین کے ساتھ پڑھیں، اللہ پہ آپ کا اعتماد ہے، تو یو آر گوئنگ ٹو بی بینیفٹڈ انشاءاللہ ود ان نو ٹائم. اور یہ ہے کہ جی فجر میں، فجر کی نماز میں 2 سنت اور 2 فرض پڑھ کے آپ نے یہ پڑھنی ہے. یہ ایک اور یوٹیوبر ہیں ابھی، اماں ٹی وی میں بھی آتی ہیں، انہوں نے بھی بتایا. تو مجھے خوشی ہوئی کہ الحمدللہ اللہ کا نام پھیلنے سے کوئی کلچر روک نہیں سکتا، چاہے یہ سوشل میڈیا ہے، کہیں بھی ہے. اللہ کا نام تو انشاءاللہ ہر جگہ ہے اور رہے گا تا قیامت. تو یہ اول و آخر 3 دفعہ، 5 دفعہ یا 7 دفعہ درود ابراہیمی، اور بیچ میں ایک تسبیح حاجت کی.
یا ذوالجلال والاکرام بیادک الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ایک تسبیح حاجت کے طور پہ مجھے سر میں درد ہوتا ہے شدید قسم کا، اور میں وہ اس سارٹ آف مائیگرین، میوٹیشن آف مائیگرین، تو میں اس کو زیادہ پین کلرز نہیں لے سکتی، مجھے میرا اسٹمک بھی پرابلم ہے میڈیسنس لے لے کے پین کلر، تو پھر میں یہ تسبیح پڑھتی ہوں اور الحمدللہ آپ یقین کریں جانما سے اٹھتی بھی نہیں ہوں، اللہ پاک کرم کر دیتے ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح صبح کے وقت ہی فجر کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کے لیے ایک تسبیح اپنی زندگی میں، یعنی ایسا کر لیں کہ جیسے کچھ کھانا رہ جائے تو رہ جائے، یہ نہیں رہنی چاہیے۔ اور یہ میری فجر میں الحمدللہ میرے جب سے مجھے اللہ نے سعادت دی اور توفیق عطا فرمائی، اللہ کا کرم ہے، اور اللہ کرے میں مرتے دم تک یہ اپنی ساری چیزیں پڑھتی رہوں، اللہ کے رضا کے لیے یہ ایفرٹس کرتی رہوں، اور آپ سب بہن بھائیوں کو بھی اللہ میاں توفیق دے۔ تو دوسری والی جو میں نے کہا اللہ کی حمد و ثنا، اس سے پہلے بات یہ ہے کہ نیت اور اپنے دل میں یہی رکھنا ہے کہ اللہ پاک جی عبادت کے لیے آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اسی طرح حمد و ثنا بھی آپ کے علاوہ کوئی اس کے لائق نہیں، آپ کی حمد و ثنا آپ کے رضا کے لیے کرتی ہوں۔ تو ایک تسبیح اس میں بھی 3 دفعہ درود پاک اول و آخر، وہ تو آپ نے ہر تسبیح میں کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک تسبیح کر لینی ہے، اور ساری مشکلوں سے بچت انشاءاللہ، سکون، ہیپینس، جو کہ کروڑوں اربوں روپیوں کے باوجود لوگوں کو نہیں ملتی، یا سب کچھ ہونے کے باوجود ایک بے سکونی گھر میں اور بے چینی دل میں، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں عبادت کر رہا ہوں لیکن سکون نہیں آ رہا۔ یو سی ایون آئی ایم ہرڈ دیٹ پیپل ڈو سے ہم یہ وظیفہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں لیکن چین نہیں آ رہا، سکون نہیں آ رہا۔ تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہوتا ہے نا، انشاءاللہ اس کے بعد سکون شروع ہو جاتا ہے آپ کی یا میری ان سب پڑھائی میں اثر اور تاثیر تب ہوتی ہے جب دل سے اپنے آپ کو آپ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ وہ واحد و یکتا ہے، یا حی و یا قیوم ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات صرف وہ۔ اور تو یہ جو آپ تسبیح پڑھیں گے نا انشاءاللہ حمد و ثنا والی، جو حاجت ہے دل میں بس مانگ لیں اللہ کے در سے، جتنا مانگے کم ہے، جب وہ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، بس مانگنے کے لیے تھوڑا سا ایک طریقہ ہے، جیسے آپ عاجزی سے جب مانگتے ہیں، جب آپ اپنائیت سے مانگتے ہیں، ارمان سے مانگتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ماں سے بچہ مانگ رہا ہے کوئی چیز، تو ماں کے اختیار میں نہیں بھی ہے، تو ماں کا دل چاہتا ہے میں کہیں سے بھی، بچہ جب لاڈ کرتا ہے پیار کرتا ہے تو ماں چاہتی ہے نا میں کہیں سے بھی ارینج کر کے دوں، تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل دیٹ ہی کین، گاڈ فاربڈ ڈینائی فرام ایوری تھنگ، اٹس اونلی دیٹ وی ہیو ٹو ہیو اے فرم بلیف آن وٹ ایور وی آر ڈوئنگ۔ اچھا، اس کے بعد ظہر کے ساتھ، اب میں تھوڑا کوئک ہو جاتی ہوں آپ کا زیادہ ٹائم نہ لگے، ظہر کے ساتھ 2 نفل شکرانے کے لازمی پڑھنے ہیں، اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کے شکرانے کے طور پر۔ جو کچھ بھی دیا نیت یہ لازمی کہنا بھی ہے، یہ حدیث میں بھی پڑھا میں نے کہ یہ کہنا ہوتا ہے باقاعدہ کہ اللہ پاک جی اب تک جو مجھے ملا، کامیابیاں، خوشیاں، عزت، دولت، رزق، صحت، جو بھی، یہ آپ نے اپنے خاص فضل و کرم کے صدقے دیا، اپنی غفور الرحیمی کے صدقے دیا، ورنہ میں کسی قابل نہیں۔ تو اور مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیشہ شامل رکھے، میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ یہ 2 نفل شکرانے کے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ظہر کے میں 3 آپ تسمیاں پڑھ لیں، کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفار، میں جو آپ کو ریکمینڈ کرتی ہوں یہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفار وہ، اور حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ سمجھیں آپ نے پتہ نہیں جنت میں کتنے باغات لگا لیے اور ماشاءاللہ کتنے محل آپ نے وہاں پہ اپنے قائم کروا لیے۔ اس کے بعد عصر کے ساتھ آپ نے درود پاک کی تسبیح پڑھنی ہے، کوئی سا بھی درود پڑھ لیں۔ جمعے کے دن لیکن خاص طور پہ جو عصر کے بعد آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اور باقی دنوں میں آپ جو بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ مغرب کے بعد جو میں اب آپ کو بتانے والی ہوں، یہ دس از دا ٹاپ سیکرٹ آف مائی ہیپینس اینڈ سکسیس ان لائف وچ آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر ود یو پیپل۔ میں نے اپنی فیملی میں تو سب کو بتایا ہوا ہے، اپنی فرینڈس میں، اپنے کولیگس میں، مجھے جہاں پہ موقع ملتا میں نے بتایا لوگوں کو، اور ماشاءاللہ بچیوں کی زندگیاں چینج ہوئی ہیں۔ دس از فار دا لیڈیز اونلی۔ اپنی بیٹیوں کو بتائیے، میں اپنی بیٹی کو ہر وقت کہتی ہوں، اس کے پیچھے پڑی رہتی ہوں،
میں جب 9th کلاس میں تھی تو میری دادی امی نے، رشتے کی دادی امی، میری ابو کی خالہ، انہوں نے یہ، اللہ ان کے لیے اگلی راہیں آسان کرے، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ہر مغرب کے بعد 2 نفل ہدیہ خواب ہدیہ 2 نفل ہدیے کے حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، جنت کی عورتوں کی سردار، ہمارے لیے وسیلہ انشاءاللہ تعالیٰ شفاعت بنیں گی۔ ان کے قدموں میں اللہ ہمیں جنت میں جگہ دے دے، عطا فرما دے، ان کی باندی بننا نصیب فرما دے۔ ان کے ایصال ثواب کے لیے 2 نفل ہدیہ پڑھنا ہے ہر مغرب کے بعد، 2 نفل۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کرنے کے بعد دونوں رکعتوں میں الحمد شریف کے بعد 11 دفعہ کل شریف پڑھنا ہے۔ یہ جیتے جی نہیں چھوڑنا، اور کچھ جو مانگنا ہے مانگے، نہیں بھی مانگنا، اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، اللہ کے حضور بس ہاتھ یوں کر دیں، پڑھ لیں، اور ان کے ساتھ آپ اٹیچ ہو جائیں گے۔ پاک بی بی جنت خاتون کے ساتھ، بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا علیہ السلام کے ساتھ آپ کا تعلق بنے گا۔ آپ کی طرف سے اتنا سا گفٹ جاتا ہے، تو جیسے آپ اپنے باس کو کچھ دیتے ہیں تو آپ کو امید ہوتی ہے نا کہ آپ چھوٹا ایک پرفیوم لے گئے تو وہ پتہ نہیں بہت بڑا کوئی کانٹریکٹ دے دیں گے، سیلری میں اضافہ ہو جائے گا، یعنی آپ بلیو کرتے ہیں دیٹ ہی از گوئنگ ٹو گیو یو سم تھنگ بگر ان رسپانس۔ واٹ ٹو اسپیک اباؤٹ دیز ہولی پرسنالٹیز، کیا وہاں سے کتنا آئے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور میری لائف میں الحمدللہ، آپ یقین کریں، یہ 21st سینچری میں بیٹھ کے کہنا کہ معجزے ہوتے ہیں، آئی کین سے دیٹ، آئی کلیم دیٹ، میری زندگی میں معجزے ہوئے ہیں، اللہ نے معجزے دکھائے اور مجھے خوشیوں سے نوازا الحمدللہ۔ صبر اور شکر ڈیفینیٹلی پارٹ آف ایمان ہے۔ ایمان کے 2 حصے ہیں نا، آدھا صبر آدھا شکر۔ تو یہ کبھی کبھار خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے آپ کی دعا فوراً قبول نہیں ہوتی، تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ اس عمل میں کوئی آپ سے کمی رہ گئی، پریشان مت ہوں پلیز۔ ریممبر دیٹ وہ دعا آپ کی کسی وقت کے لیے محفوظ کر لی گئی، دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، یا تو فوراً قبول ہوتی ہے یا کسی خاص وقت کے لیے محفوظ کر لی جاتی، یا آپ کو ایون آفٹر ڈیتھ آپ کی اس میں کوئی نہ کوئی اس میں کریڈٹ آ جاتا ہے، لیکن مانگی ہوئی دعا اللہ سے ضائع یا رد نہیں ہوتی۔ تو اگر کبھی فوراً آپ کا وہ پورا نہ ہو نا کوئی حاجت، تو آپ یہی سوچیں کہ دل میں صبر کریں، شکر کریں، صبر اس چیز کا کہ کوئی بات نہیں، یہ تھوڑا سا ٹائم ہے، انشاءاللہ الٹیمیٹلی یقین رکھیں کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور اللہ کے پیاروں کے واسطے میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ ان کا واسطہ نہیں ٹالتا، تو میری حاجت ضرور پوری ہوگی، مجھے تھوڑا صبر کرنا ہے۔ تو اس بات سے اللہ بہت راضی ہوتا ہے صبر کرنے والوں سے، اور پھر وہ موقع آتا ہے کہ آپ کو شکر کا موقع ملے، انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہوگی، آپ شکر پھر ادا کریں گے۔ تو مغرب کے ساتھ میں نے جو آپ کو بتایا، 2 نفل اپنے والدین کے لیے ضرور پڑھ لیا کریں، جس کے والدین حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو 100 سال کی عمر دے، تاکہ قیامت سلامت رکھے، کیونکہ ماں باپ سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہوتی۔ لیکن سرٹنلی میرے جیسے بھی بہت سارے ہیں جن کے ماں باپ بہت جلدی بھی چلے گئے، تو ان کے لیے 2 نفل ہدیہ یا تحفۃ والدین، وہ سمپل 2 نفل ہوتے ہیں، وہ ضرور پڑھ لیا کریں، اور وہ تمام ریس کو جاتے ہیں اسٹارٹنگ فرام حضرت آدم علیہ السلام، کیونکہ صرف آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اپنے ماں باپ کے لیے، تو ان 2 نوافل کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے طفیل، پھر آپ کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء کرام، تمام اہل بیت، تمام ازواج مطہرات، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، تمام اولیاء کرام، تمام مومنین مومنات، تمام مسلمین مسلمات، میرے تمام رشتہ دار، اور خاص طور پہ اپنے امی ابو کے لیے اس کو آپ ہدیہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دین فائنلی عشاء کے بعد میں ضرور یہ کہوں گی کہ دیکھیں، توبہ کے نفل ہیں 2 نفل، سمپلی جب پڑھ لیے جائیں، روٹین نہ بھی بنے اٹس اوکے، لیکن جب کبھی کوشش کریں توبہ کے نفل، ہم سے جانے انجانے میں اتنی خطائیں ہوتی ہیں کہ کچھ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے، کچھ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، تو اللہ سے معافی اور توبہ تو طلب کرتے رہنا چاہیے۔ خاص طور پہ جو میں سورۃ واقعہ اور سورۃ ملک، یہ میں نے جب تک پڑھی تب تک مجھے کبھی کمی نہیں آئی پیسے کی۔ کین یو بلیو اٹ، آئی ڈنٹ ہیو اینی میکا، میرے پاس ماں باپ نہیں تھے، کوئی پیچھے سے دینے والا بھائی نہیں ہے میرے پاس، ہم 2 بہنیں ہیں، وی آر 2 سسٹرز اونلی، اور وہ بھی میرے سے 5 سال چھوٹی، تو مجھے کوئی سپورٹ نہیں تھی فائنینشیل، لیکن سبحان اللہ اور صدقے قربان اللہ کی پاک ذات پہ کہ اللہ نے مجھے کمی نہیں آنے دی، اور مجھے نہیں پتہ چلتا تھا کہ کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ مجھے
عنایت کرتے ہیں. اللہ نے ایسے اسباب بنائے, اتنی شاندار جابس, اور جاب نہیں بھی جب ہوئی, یو وونٹ بلیو کہ میرے ہاتھ خالی نہیں ہوئے. الحمدللہ میں دینے والوں میں رہی. آ، بہت بہت کھلا میرا ہاتھ رہا. تو یہ صورت واقعہ غنی کر دیتی ہے. یہ میں آپ کو بالکل لکھ کے بھی دینے کو تیار ہوں. صورت واقعہ اور صورت ملک. صورت ملک ظاہر قبر کے عذاب سے بچاتی ہے, اور ویسے بھی سکون کے لیے. تو یہ دو چیزیں, اور یہ بہت چھوٹی چھوٹی, دیکھیں میں لمبے چوڑے کوئی وظیفے نہیں آپ کو بتا رہی. 5 نمازیں تو پڑھنی ہی ہے نا انشاءاللہ. یہ دیکھیں اس کے بعد کوئی وقت نہیں ہے. جو کرونا چل رہا ہے جیسے, اور آپ جتنی 2020 میں ڈیتھس ہوئی ہیں, میں نے اپنی لائف میں اتنی ڈیتھس ایک سال میں اپنی سراؤنڈنگ میں نہیں دیکھی. تو ہر ایک جگہ ایسے ہی ہوگا, اور آنے والا ٹائم اور زیادہ انسرٹن ہے. تو لائف کا تو ایک سیکنڈ کا نہیں پتہ. 5 نمازیں ہم نیور, اٹس نیور ٹو لیٹ. یا پھر اگر نہیں پڑھ رہے تھے ہم, تو بیٹر لیٹ دین نیور, ابھی شروع کر دیتے ہیں. 5 نمازیں, اور ہر نماز کے ساتھ ہارڈلی 5 منٹس. کسی میں 2 نفل ہیں, کسی میں 3 تسبیحات ہیں, اور آخر میں 2 صورتیں. اور انشاءاللہ میرا رب آپ سب کی حفاظت کرے, میرا رب آپ سب کو نوازے, آپ سے راضی ہو. سب سے مجھے خوبصورت دعا یہ لگتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جب وہ راضی ہے نا, تو انشاءاللہ وہ آسانیاں بھی عطا فرمائے گا, خوشیاں بھی عطا فرمائے گا, صحت, رزق, سب کچھ اسی نے دینا ہے. وہ راضی ہو گیا تو سب کچھ ٹھیک ہے. So this was all for today. I just wish all of you the very best, and all of you to have a very close and beautiful bond with our Creator, Almighty Allah. So thank you, and take very good care of yourself. Allah Hafiz.